ملت، برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی نشست میں اسلام کی عظیم ہستی خلیفہ بلا فصل انبیاء اور رسول کے بعد افضل ترین ہستی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ، آپ کے فضائل و مناقب۔ یوں تو قرآن و حدیث سے، سیرت نبوی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی ایسا انسان کہ جس کو ایک لمحہ زندگی میں ایمان کی حالت میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت ایمان کے ساتھ مل گئی اور ایمان پر ان کا انتقال ہو گیا، تو اس انسان کو جو رتبہ ملا اس رتبے کو صحابیت کا رتبہ کہا جاتا ہے، صحبت پیغمبر کی وجہ سے۔ ایک عام صحابی، ایک ایسا صحابی کہ جس نے ایک لمحہ آپ کی صحبت میں ایمان کے ساتھ وقت گزارا اور ایمان پہ خاتمہ ہوا، تو ان کے لیے بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 20ویں مرتبہ اعلان کیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا، وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ اس صحابی کے لیے اللہ رب العزت نے اعلان کیا کہ اللہ نے اس کے لیے بھی جنت کے بہترین بدلے کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ وہ صحابی جس نے ایک لمحہ صحبت پیغمبر میں گزار دیا، ایک لمحہ۔ اب امت کا یہ عقیدہ ہے کہ پوری امت کے وہ اولیاء، وہ علماء، وہ بزرگان دین، وہ اللہ والے جو صحابی نہیں ہیں، صحابہ کے بعد تابعین سے لے کر آج اور آج سے لے کر قیامت تک جو غیر صحابی ہیں، تمام امت کے اولیاء بزرگان دین اپنے مرتبے میں اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہم اس صحابی کی بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن میں وقت نہیں گزارا، جن کی رفاقت حضور کے ساتھ بچپن سے نہیں تھی، جن کا یارانہ، جن کی دوستی حضور کے ساتھ بچپن سے نہیں تھی، جو بچپن سے حضور کے دوست نہیں تھے، جنہوں نے ساری زندگی حضور کے ساتھ وقت نہیں گزارا، جنہوں نے حضور کے ساتھ ہجرت بھی نہیں کی، جنہوں نے حضور کے ساتھ ماریں بھی نہیں کھائیں۔ یہ وہ صحابی جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی توحید کا اعلان بھی نہ کیا ہو، جو نہ اللہ کے نبی کے ساتھ غار میں ہجرت کر کے وہاں پر زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے ہوں، نہ اللہ کے نبی کے ساتھ میزار میں ان کی قبر مبارک ہے۔ ایک عام صحابی، ان کا بھی یہ مقام ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ اگر اس صحابی کا یہ مقام و مرتبہ ہے تو پھر اس ہستی کا کیا مقام ہوگا جنہیں دنیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے اور خطاب سے یاد کرتی اور جانتی ہے۔ قرآن مجید کی ایک نہیں سینکڑوں آیات مبارکہ ہیں جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، مناقب، مقام اور مرتبے کو اللہ رب العزت نے قرآن کا حصہ بنایا ہے، اور آپ ہی وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت نے نام لے کر ان کی صحابیت کو بیان کیا۔ اذ یقول لصاحبہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن نے آپ کے لیے صحابیت کا خطاب اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں عطا فرمایا۔
اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے آپ کے تقوی پر خدائی مہر ثبت کی، والذی جاء بالصدق، وہ ہستی جو سچا پیغام لائی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، آپ وحی اور سچ کا پیغام لائے، وصدق بھی، اور جنہوں نے سب سے پہلے ان کی تصدیق کی، ان پر ایمان لے کر آئے۔ وہ ایمان لانے والے مردوں میں، سمجھدار باشعور ذمہ دار مردوں میں سب سے پہلا نمبر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ جو ہی نبوت کا اعلان سنا تو گویا پہلے سے شاید تیار تھے کہ ادھر اللہ کے نبی نبوت کا اعلان کریں اور ابو بکر سب سے پہلے ایمان لانے کے لیے خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ سب سے پہلے اسلام قبول کیا بالغ مردوں میں، ذمہ دار افراد میں، بغیر دلیل کے، کوئی ثبوت نہیں مانگا، کوئی دلیل طلب نہیں کی، کوئی معجزے کا سوال نہیں کیا، کیونکہ بچپن سے یارانہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کے اعلان کے بعد نہیں ہوا، بچپن سے ہے۔ آپ عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کم و بیش 2-2.5 سال چھوٹے ہیں عمر کے اندر، اور وفات میں بھی ایسا ہی ہوا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پرملال ہوا تو تقریباً اتنے ہی عرصے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا بھی وصال ہوا ہے۔ تو عمر کے اندر بھی سنت میں مطابقت فرمائی ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 63 سال کی عمر مبارک میں دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق بھی عمر مبارک بھی ان کی بھی کم و بیش 63 سال ہی تھی۔ بچپن سے یارانہ، بچپن سے تعلق، بچپن سے دلی لگاؤ ہے، بچپن سے ساتھ دیا ہے، اور پھر جب اعلان نبوت ہوا تو پھر تو آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آپ ہی وہ عظیم صحابی ہیں کہ دنیا میں ایسا انسان نہ کبھی پہلے آیا نہ کبھی آئندہ آئے گا کہ جن کی 4 نسلیں صحابیت کا مقام رکھتی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والد بھی صحابی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق خود بھی بڑے صحابی ہیں، آپ کا بیٹا بھی صحابی ہے، آپ کا پوتا بھی صحابی ہے۔ کیسا عظیم مقام ہے، اپنا سب کچھ حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ قرآن پاک نے، اللہ پاک نے تعریف کی کہ آ کے انہوں نے نبی کی تصدیق کی، وصدق بھی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ اصل میں متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اور کہیں قرآن مجید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صدقہ خیرات کی صفت کو بیان کرتا ہے۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، سورۃ اللیل 30ویں پارے کی اہم سورت ہے۔ یہ سورہ مبارکہ، اس میں اللہ رب العزت نے دنیا کے تمام ان اہل ایمان اور مسلمانوں کی تعریف بیان کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، محض رضائے الہی کے لیے اللہ کے نام پہ صدقہ کرتے ہیں۔ ان تمام ایمان والوں کی تعریف ہے۔ لیکن یہ قرآن کی صورت اور یہ آیات اتری کس کے حق میں ہیں؟ ہم اٹھائیں تفاسیر، ان میں ہمیں وہ احادیث، وہ روایات، وہ شان نزول ملیں گے جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ، یہ آیات مقدسہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اتری ہیں۔ اور وجہ اس کی کیا بنی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا کی دولت سے بھی خوب نوازا تھا۔ رؤوساً وجیہاً، اسلام کے اعلان سے پہلے بھی آپ قریش کے اندر بڑے سرداری کے مقام پر فائز تھے، بڑے صاحب بصیرت تھے، گویا کہ اپنے علاقے کے جج تھے، لوگ آ کر آپ سے فیصلے کرواتے تھے۔ کئی نسلوں کے نسب نامے، شجر نامے آپ کو یاد تھے، لوگ آپ کو صاحب بصیرت مانتے تھے، دانش مند مانتے تھے، منصف مزاج مانتے تھے، اور ایسے پاکیزہ تھے کہ اللہ نے فطرت کے اندر 100% پاکیزگی رکھی تھی۔ فطرت کے اندر یہ بات تھی کہ کبھی اسلام کے اعلان سے پہلے بھی کسی برائی کی طرف نہیں گئے۔ جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تو کسی نے شراب پی لی، چونکہ حرام نہیں تھی، گناہ نہیں ہے، لیکن آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھایا، کبھی کسی بدعت کا زمانہ جاہلیت میں بھی ارتکاب نہیں کیا، کسی برائی، کسی غیر اخلاقی
چیز کا سایہ بھی اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق پہ نہ پڑنے دیا، اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ ساری زندگی حضور کی خدمت میں رہنا ہے اور وفات کے بعد بھی حضور کے روزے اثر کے اندر آپ کا مرقد بننا ہے، کہ کیسی حضور کی رفاقت ہے کہ بچپن ساتھ گزرا، لڑکپن ساتھ گزرا، نوجوانی اکٹھے گزری، جوانی کا زمانہ ایک ساتھ ہے، اور جب پختہ عمر آئی 40 سال سے اوپر کا زمانہ تو اللہ کے نبی کے قدموں میں ہیں، اور وصال کے وقت بھی خدمت میں حاضر ہیں۔ وصال کے بعد چند سال کے بعد اللہ کے حضور پہنچتے ہیں تو نبی کے روزے اثر میں قبر مبارک اس وقت سے لے کر آج تک اللہ کے نبی کی رفاقت میں ہیں، آج تک وہی صحبت نبی مل رہی ہے۔ حالانکہ اگر 1 سیکنڈ بھی 2 منٹ بھی صحبت مل جائے تو مقام کتنا بلند ہے، ایسا صحابی کائنات میں دوسرا نہیں ہو سکتا، کسی نبی کا کوئی صحابی ایسا نہیں ہو سکتا جن کو اتنی لمبی صحبت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہو، کہ آج بھی روزے اثر کے اندر موجود ہے۔ الحمدللہ مسلمان جاتے ہیں، خدمت اصلاح میں سلام عرض کرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، تو صدیق اور فاروق کا کیا مقام ہوگا کہ آگے اللہ کے نبی امام الانبیاء ہوں گے اور پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، درمیان میں ابو بکر و صدیق اور عمر فاروق کو اٹھایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جب آگے سفر چلے گا، پھر تو جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے آپ کے مقام میں، آپ کے فضیلت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق وہ ہستی ہوگی کہ جب جنت میں داخلے کا وقت آئے گا تو روزے داروں کو وہ دروازہ پکارے گا جو اللہ نے روزے داروں کے لیے مخصوص کیا ہوگا، مجاہدین کو الگ جنت کا دروازہ پکارے گا کہ ہم میں سے گزر جاؤ، ہمیں شرف حاصل ہو جائے، ذاکرین کے لیے الگ دروازہ ہوگا۔ جنت کے 8 دروازے انبیاء کے بعد اگر کسی ہستی کو بلائیں گے تو ان کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ہر دروازہ پکارے گا ابو بکر صدیق آپ ہم میں سے گزریں تاکہ ہمیں شرف حاصل ہو جائے، اور اللہ کے نبی کی صحبت وہاں جنت میں بھی انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ تو کیسا ساتھ آپ نے دیا، آپ کے اندر خوبی تھی صدقہ خیرات کرنے کی اور اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ جب کسی مسلمان کو دیکھتے کہ کوئی مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا، غلام ہے، غریب ہے، اس پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ اپنی ساری جمع پونجی لے کر وہاں پہنچ جاتے اور اس غریب مسلمان کو آزاد کرواتے۔ کئی ایسے مسلمان جو غلام تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے ذاتی سرمایہ اور دولت سے انہیں خرید کے آزاد کروایا، اور اسی موقع پر آپ کے والد ابھی اسلام نہیں لائے تھے، تو فرمایا کہ آپ ایسے غلام کو آزاد کروائیں کہ جو ذرا طاقتور ہو۔ والد نے مشورہ دیا، ابو بکر آپ ایسے غلام کو خرید کے آزاد کروایا کرو کہ جب وہ آزاد ہو جائیں تو تمہارے دستے بازو بنیں، جنگوں میں اور مشکلات میں تمہارے ساتھ دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ والد محترم، میں کسی غلام کو اپنے نفع کے لیے کبھی خرید کے آزاد نہیں کرواتا، میرا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اور جس مسلمان کو بھی ظلم میں دیکھتا ہوں تو حضرت ابو بکر صدیق تڑپ اٹھتے ہیں اور نیند ان کی ختم ہو جاتی ہے، اس وقت تک سانس چین کا نہیں لیتے جب تک اس مسلمان کو ظلم سے نجات نہ دلوا دے۔ آج یہی سنت صدیقی اپنانے کی ضرورت ہے ہر مسلمان کو۔ آج کفر نے مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم اور ہر بے شمار تقسیموں کے اندر مسلمانوں کو بانٹ کے شرازہ ان کا منتشر کر دیا ہے۔ جب کفار مل کر یکجان ہو کر کسی ایک ملک پہ حملہ آور ہوتے ہیں، کسی ایک مسلمانوں کی خطہ زمین پہ جب حملہ کرتے ہیں تو باقی مسلمان ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پہ تو حملہ نہیں ہو رہا، حملہ تو فلاں پر، فلاں قوم پر ہے، لہٰذا جب حملہ فلاں پر ہے تو پھر دفاع بھی وہی کریں۔ امت کے اندر وہ اتفاق و اتحاد نہ رہا، ایک دوسرے کا احساس نہ رہا۔ صدیق اکبر
کہ یہ سنت مبارکہ تھی کہ جب بھی کسی مسلمان پہ ظلم ہوتا دیکھتے تھے تو بے چین ہو جاتے تھے۔ آج دنیا میں کشمیر، فلسطین، چیچنیا، بوسنیا، عراق، مصر، افغانستان، برما، دنیا کے تمام مظلوم مسلمان آج امت مسلمہ کو اللہ کے بعد دہائی دے رہے ہیں کہ آج کوئی پیدا ہو جائے محمد بن قاسم، آج کوئی اٹھے مسلمان غیرت مند جرنیل اور ہمیں دشمنوں سے بچائے، ہماری مدد کرے۔ آج امت مسلمہ میں جو بے حسی طاری ہے مجموعی طور پر من حیث الامہ، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ احساس نہ رہا، یہ وہ احساس تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے اور آپ کی صحبت سے حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا۔ اور اللہ نے قرآن اتارا کہ حضرت ابوبکر صدیق جو غلاموں کو آزاد کرتے، ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے اور کوئی دنیاوی مقصد بیچ میں حائل نہیں ہے۔ اور قرآن نے، اللہ رب العزت نے اس سورہ لیل کے آخری آیت میں فرمایا وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اب یہ کتنی بڑی بشارت ہے آپ کے لیے، کتنا بڑا مقام ہے سیدنا صدیق اکبر کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم ان قریب ابو بکر صدیق کو خوش کر دیں گے، ہم ان کو راضی کر دیں گے۔ اب دیکھیے کہ یہ آیت مبارکہ اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتاری تھی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ آپ کا رب آپ کو آخرت میں اتنا نوازے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ وہی خالق حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ہم صدیق کو اتنا نوازیں گے کہ صدیق خوش ہو جائیں گے۔ اور ایک وقت وہ تھا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق عرب کے مالدار ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے، روپیہ پیسہ بے حساب تھا، حلال تجارت، اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ بھی کرتے تھے۔ جہاں کوئی غریب مسلمان مظلوم دیکھا تو اپنے دولت کے خزانوں کے دروازے پورے کھول دیے۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب صدیق اکبر اپنا سب کچھ، ساری دولت جیسے جھاڑو پھیر کر سب صاف کر دیا جاتا ہے، سارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اسلام کی خاطر، امت مسلمہ کی بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے جب اپنا سب کچھ خرچ کر ڈالا، اب صدیق کس حالت میں ہے؟ فقیرانہ حالت میں ہے، درویشانہ حالت میں ہے، اور حالت یہ ہے کہ پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا ہے، ایک لنگی باندھی ہوئی ہے، اوپر ایک موٹی چادر لی ہوئی ہے جو کہ کئی جگہوں سے پھٹی بھی ہوئی ہے اور پیوند بھی لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہ صدیق ابوبکر صدیق ہیں جو عرب کے بلند رتبہ تاجروں میں سے تھے، امیروں میں سے تھے، سرداروں میں سے تھے، اور آج حالت کیا ہے؟ ایک فقیرانہ حالت ہے۔ لیکن دنیا کی دولت ایک نہ ایک دن ہر انسان کے ہاتھ سے نکل جانی ہے، انسان جتنی مرضی کوشش کرے، لیکن ایک وقت آنا ہے کہ خالی ہاتھ یہاں سے جانا ہے۔ لیکن صدیق اکبر نے اپنی اس دولت کو، اس دنیا کی فانی اور محدود دولت کو استعمال کیا، اور کیا خوب استعمال کیا کہ دنیا کی دولت تو ساری لگا دی اور فقیری لے لی، درویشی لے لی، محتاجی لے لی، لیکن اللہ نے جو آخرت میں نوازنا ہے وہ تو الگ ہے۔ دنیا میں کیا ملا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صدیق اکبر اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، وہی فقیرانہ حالت ہے، نہ پیٹ میں کچھ ہے، فقر و فاقہ ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، سب کچھ فنا کر کے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اے صدیق، حضرت جبرائیل تشریف لائے ہیں، یا ابا بکر ان اللہ عز وجل یقرأ علیک السلام، اے ابو بکر، اللہ رب العزت عز وجل تمہیں سلام پیش کر رہا ہے، اے ابو بکر اللہ تمہیں سلام پیش کر رہا ہے۔ اور پھر ایک اور بات خالق کہتا ہے وَيَقُولُ لَكَ أَرَاضٍ أَنْتَ عَنِّي فِي فَقْرِكَ هَذَا أَمْ سَخِطْ، اے ابو بکر آج جس فقر و فاقہ اور تنگ دستی کا شکار ہو، کیا اس حالت میں اپنے رب سے راضی ہو یا ناراض ہو؟ اللہ اکبر، خالق پوچھ رہے ابو بکر
حضرت جبرائیل حضور سے فرماتے ہیں، کیونکہ براہ راست وہی تو غیر نبی پہ نہیں آ سکتی، حضرت ابوبکر صدیق پر بھی وہی نہیں آ سکتی، وہی تو صرف اللہ کے سچے نبی پہ اترتی ہے۔ جبرائیل حضور کی خدمت میں حضور صدیق سے فرماتے ہیں، ابوبکر رب پوچھ رہا ہے کہ اس حالت میں جو فقر و فاقہ ہے خوش ہو کے ناراض ہو؟ آپ نے جو ہی سنا تو زبان سے کہنے لگے، اسخط علی ربی، کیا میں اپنے رب سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ انا عن ربی رازن، انا عن ربی رازن، انا عن ربی رازن، 3 دفعہ فرمایا کہ اے میرے رب میں تجھ سے راضی ہوں، اے میرے رب میں تجھ سے خوش ہوں، اے میرے رب میں اس حال میں تجھ سے خوش ہوں۔ یہ تھا حضرت ابوبکر صدیق کا وہ جذبہ ایمانی، وہ احساس کہ اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کی خدمت میں آپ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ مال صدیق کا ہو اور حضور کی خدمت میں سارا خرچ ہوتا رہے، بیٹی صدیق کی ہو اور زوجہ محترمہ حضور کی ہو کے خدمت فرماتی رہے، اور آنکھیں صدیق کی ہوں اور نگاہ چہرے انور پہ ہمیشہ پڑی رہے۔ آپ کی دلی خواہشات یہ تھی، اور اللہ پاک نے یہ تینوں خواہشات پوری فرمائیں، یہ تینوں آپ کی تمنائیں اللہ رب العزت نے کامل طور پہ، مکمل طور پہ پوری فرمائیں۔ تو آپ کے فضائل و مناقب بے شمار تھے، اور اسلام سے پہلے بھی، اسلام کے بعد بھی ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاعر حضرت حسان سے فرمایا کہ اے حسان، کیا تو نے حل قلت فی ابا بکر شیئا، کیا تم نے کبھی ابو بکر کی شان میں بھی کوئی شاعری کہی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا نعم، عرض کیا جی یا رسول اللہ، میں نے ابو بکر صدیق کی شان میں بھی شاعری اور الفاظ اشعار کہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ فقل و انا اسمع، حسان ابو بکر کی شان میں شاعری پڑھو، میں خود سن رہا ہوں، و انا اسمع، تم پڑھو میں سن رہا ہوں۔ حضرت حسان ابن ثابت نے اشعار پڑھنا شروع کیے جن میں حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت کا تذکرہ تھا، مقام کا تذکرہ تھا، فضیلت کا بیان تھا۔ تو جب انہوں نے شاعری مکمل سنا دی تو فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر مسکرا رہے تھے۔ حسان ابو بکر صدیق کی شان پڑھتے جا رہے تھے، حضور سنتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ مسکراتے جا رہے تھے، حتیٰ کہ اتنے مسکرائے کہ آپ کے ہنسنے سے، مسکرانے سے آپ کی داڑھیں بھی نظر آنے لگ گئی۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اس طرح اتنا زیادہ ہنسنے کی نہیں ہوتی تھی، مسکراہٹ ہوتی تھی، لیکن حتیٰ بدت نواجزہ، یہاں تک کہ آپ کے نواجز بھی، اندر کے دانت بھی وہ خوشی سے، مسکرانے سے ظاہر ہو رہے ہیں، اور ساتھ فرما رہے ہیں کہ یا حسان ہوا کذالک، اے حسان تم جو ابو بکر کی تعریف کر رہے ہو نا، واقعی ابو بکر انہی صفات کا حامل ہے، ابو بکر میں واقعی یہی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عظیم صحابی، خلیفہ چہارم، کہ محبت، اطاعت، شجاعت، علم، حیا، عفت، پاک دامنی، جتنی اچھی صفات ہیں اللہ پاک نے سب آپ کو عطا فرمائی۔ ان صفات میں حق کو بیان کرنا، حق گوئی بھی حضرت علی کی بہت بڑی سنت ہے، اور آپ قسم اٹھا کے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ابو بکر کو جس طرح اپنے ساتھ جوڑ کر رکھتے تھے، جس طرح ہر کام میں ابو بکر صدیق سے مشاورت کیا کرتے تھے، جس طرح ہمیشہ ان کا نام لیتے تھے، جو قرب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آپ کو ملا ہوا تھا، اور بیماری کے ایام میں، زندگی کے آخری ایام کے اندر جس طرح آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے مصلی پہ آ کر امامت کا حکم عطا فرمایا، ہم تو زندگی میں سمجھ گئے تھے کہ حضور کے بعد خلافت کا حق کسی کو ہے تو ابوبکر صدیق کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کی محبت اہل بیت سے، صحابہ کرام سے، حضرت حسن و حسین سے، یہ ایک تفصیلی موضوع ہے کہ آپ اہل بیت سے کیسی محبت فرمایا کرتے تھے۔ ہمارا دین تو وہ ہے، اور ہماری تاریخ تو وہ ہے جس میں ہمارے بڑوں، ان صحابہ اہل بیت کی آپس میں محبت مثالی ہے۔ دنیا میں ایسی محبتیں، ایسی رفاقتیں، ایسا احسان کا معاملہ ہمیں شاید کسی اور قوم میں نہیں مل سکتا۔
اللہ عز و جل تو کئی بار خوش ہو کر ان صحابہ اور اہل بیت کی آپس کی محبت کو اللہ پاک قرآن میں بطور فخر کے بیان فرماتا ہے، فخری انداز میں بیان کرتا ہے، اور ساری مخلوقات پہ گویا کہ اللہ عز و جل فخر فرماتا ہے کہ میرے نبی کے یہ یار، میرے نبی کے یہ صحابہ اور اہل بیت، ان کی آپس میں کیسی گہری محبت اور آپس میں الفت ہے۔ بحیثیت انسان، جہاں انسان اکٹھا رہتا ہے تو ایسا ممکن ہے کہ بسا اوقات کبھی ان بن ہو جائے، کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے، کوئی منافق کوئی دشمنی پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرے، لیکن وہ چیزیں عارضی ہیں۔ اللہ پاک نے ان بڑوں کے دلوں کو قرآن میں خود اعلان کیا کہ حبیب، اگر آپ زمین میں جو کچھ بھی ہے، اگر آپ وہ خرچ کر کے ان کے دلوں کو باہم جوڑنا چاہتے تو آپ نہیں کر سکتے تھے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وہ اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں میں محبت و الفت پیدا فرما دی۔ اب اللہ تو کہتا ہے کہ میں نے ان کے دلوں میں محبت و الفت پیدا فرما دی، اللہ تو کہتا ہے کہ ہم نے ان سب کو آپس میں جوڑ دیا۔ اب کوئی انسان اس کا انکار کر دے تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، لو توزن ایمان ابا بکر مع ایمان ثقلین، کہ دو جہانوں کے ایمان والوں کا اگر ایمان جمع کر لیا جائے اور ابو بکر کے ایمان کے ساتھ ان کا وزن کیا جائے تو ابو بکر کا ایمان زیادہ وزنی ثابت ہو جائے گا۔ اب وہ کیسا ایمان تھا، وہ کیا درجہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر نبی ہوتا۔ اب حضرت عمر فاروق بھی نبی نہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی نبی نہیں، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرات حسنین کریمین، یہ تمام عظیم ہستیاں، ان میں کوئی نبی نہیں۔ اگر یہ عظیم ہستیاں نبی نہیں ہیں تو ان کے بعد کائنات میں کس کی مجال ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کر سکے، اور کون وہ بدبخت ہے جو اس کو نبی قبول کرے؟ اب فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو خطاب کے بیٹے عمر نبی ہوتے۔ اس روایت کا مفہوم محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق میں اللہ نے وہ ساری صلاحیتیں اور وہ استعداد پیدا کی ہوئی تھی جو استعداد و صلاحیت کسی نبی کے لیے شرط ہے، لیکن چونکہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں آنا، اس لیے اللہ نے ان کو نبوت عطا نہیں فرمائی۔ اب یہ تو حضرت عمر فاروق کا مقام تھا، لیکن عمر فاروق زندگی میں کئی بار مقابلہ کر کے دیکھ چکے، اور ہر بار یہی کہا کہ ابو بکر آپ سے نیکی میں آگے کوئی نہیں نکل سکتا ہے۔ عمر سب سے نیکی میں آگے نکل سکتا ہے، لیکن ابو بکر سے نیکی میں عمر آگے نہیں نکل سکتا۔ اس کی ایک نہیں بے شمار مثالیں ہیں۔ غزوہ تبوک کا موقع سن 9 ہجری میں، اس وقت کی ظاہری اور مادی طور پر سپر پاور طاقت روم کے خلاف یہ غزوہ ہوتا ہے۔ آپ اعلان فرماتے ہیں کہ جس کے پاس جو مالی تعاون کرنے کی سکت ہے وہ لے آئے۔ ہر شخص نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق مال اور خدمت اور راشن اور اپنی طرف سے حصہ ڈالا، اور اس موقع پہ حضرت عمر فاروق کی کوشش تھی کہ عمر آج اتنی خدمت کرے کہ آج سب سے نمبر لے جائے۔ ان صحابہ کرام میں حضور کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ یہ ہمیشہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے مقابلے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ جانتے تھے کہ دنیا کی چیزوں میں مقابلہ حرام ہے، کہ اس کے پاس ایک گاڑی ہے تو میرے پاس 2 ہونی چاہیے، اس کے پاس ایک دکان ہے تو میرے پاس 2 ہونی چاہیے۔ دنیا کی چیزوں میں ان کا آپس میں کبھی کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ ہاں، دین کے کاموں میں، علم کے میدان میں، نیکی اور تقوی میں، صدقہ خیرات میں، قرآن کی تلاوت میں، نوافل میں، تقوی میں، اخلاص میں، عبدیت میں، بندگی میں، اور صلہ رحمی میں، اور انسانوں پہ رحمت و شفقت میں، ہر کوئی دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق اسی جذبے سے معمور ہیں کہ آج عمر اتنا صدقہ کر دے گا کہ عمر سے آگے کوئی نہیں نکل سکے گا۔ اپنے طور پر پوری کوشش کر کے اپنی آدھی جائیداد 50% اپنی آدھی جائیداد جو کچھ بھی مال و اسباب تھا وہ سارا اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق تشریف لے کر آئے اور آپ کے پاس جو کچھ بھی تھا 100% حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب فرمایا ابو بکر
کیا اپنے اور بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے گھر میں کہ وہ بھی نہیں چھوڑا؟ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر اور اس کے اہل خانہ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی کافی ہے، ہمارے لیے یہی کافی، ہمیں یہ مل جائے اور کیا چاہیے۔ اور کیسا ایمان تھا؟ یہ ایمان تھا حضرت ابو بکر صدیق کا کہ حضور کو پتا تھا کہ ابو بکر کا ایمان صرف ابو بکر کا نہیں بلکہ ان کے اہل خانہ کا بھی ایمان اتنا مضبوط ہے کہ وہ اس حالت میں بھی خوش ہوں گے۔ 100% صدقہ کرنا، اب یہ شرعی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص 100% صدقہ کر دے، اپنی ساری جائیداد سب کچھ صدقہ بیلنس زیرو کر دے، تو کیا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اب اللہ کے نبی کی ایک دوسرے مقام پہ ایک اور حدیث ملتی ہے، ایک شخص آیا، ایک صحابی آئے، ایک مسلمان حاضر ہوئے، اے اللہ کے نبی میرے پاس یہ سونے کی ڈلی ہے، یہ کچھ تھوڑا سا سونا ہے اور یہ میری کل جائیداد ہے، اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور اللہ کے نبی میں یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اپنی ساری جائیداد۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے وہ سونے کی ڈلی اٹھائی اور اٹھا کر اس کو غصے سے زور سے پھینکا، اور راوی کہتے ہیں کہ اگر وہ شخص کو لگ جاتی تو اس کو ضرور تکلیف ہوتی، چوٹ لگتی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم میں سے کوئی شخص پہلے اپنا سارا مال صدقہ کرتا ہے اور پھر مجبور ہو کر لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ان دونوں واقعات کو ملائیے اور پھر تجزیہ کیجئے کہ یہ فرق کیوں ہے۔ ایک طرف صدیق اکبر 100% مال صدقہ کریں اور حضور ان کو جنت کی بشارت دے کے اور پوری امت کے سامنے تعریف فرمائیں، اور دوسری جانب کوئی شخص 100% صدقہ کرے تو وہاں حضور ان کو ڈانٹ رہے ہیں۔ محدثین نے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ جس شخص میں اور جس کے اہل خانہ کے اندر اتنی قربانی دینے کا جذبہ اور ایمانی اتنی طاقت موجود ہو تو وہی یہ صدقہ کر سکتا ہے، لیکن جس شخص کو یہ پتا ہو کہ اگر میں نے اپنا 100% مال صدقہ کر دیا تو میرے بعد میں یا میرے اہل خانہ یہ محتاج ہو کر بے صبرے ہو جائیں گے، ان میں وہ قربانی کی سکت نہیں ہوگی، تو اس کے لیے 100% صدقہ کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر وہ اتنا کرے کہ جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے، کہ اس کے اہل خانہ اس چیز کو جتنا برداشت کر سکتے ہوں، تو اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا قربانی دینا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ ہیں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میری امت میں میرے بعد سب سے زیادہ رحم دل ہستی ابو بکر صدیق ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کا مقام مرتبہ اور تمام صحابہ اہل بیت کی محبت و عقیدت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔